سن رہا تھا ایک عرب شیخ سعودیہ کے ہیں غالباً، وہ اپنی آڈینس کو سنا رہے تھے کہ ایک اسکول کے پرنسپل نے مجھے کہتے ہیں اسٹوری سنائی. کہتے ہیں میرے پاس 10th گریڈ کا ایک بچہ آیا، اس نے مجھے آ کے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے گھر جانے دیں، میری والدہ بیمار ہیں تو والد صاحب ہیں نہیں، وہ ٹرپ پہ گئے تو میں نے انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کا ٹھیک ہے بیٹا، والدہ کمز فرسٹ، ٹھیک ہے آپ بالکل جاؤ، آپ کو چھٹی میں دے دیتا ہوں. کہتے وہ باہر نکلا تو اچانک جو ہے نا ایک گاڑی آئی سامنے سے اور اس نے اس کو مارا، اور مطلب ظاہر ہے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ روڈ پہ بیچارہ پڑا ہوا، شور مچ گیا جی کہ وہ بندہ مرنے لگا، بندہ مرنے لگا. کہتے ہیں میں باہر آیا، اور باہر آ کے جب میں نے دیکھا تو میری مطلب جان نکل گئی کہ یار یہ بچہ جو ابھی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا سبحان اللہ اس وقت خون میں لت پت ہے. کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی بچے سے، اور کہتے ہیں کہ اس کے جو آخری الفاظ تھے نا جو میں نے سنے وہ یہ تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اٹس بین 6 months I didn't prostrate to Allah. کہتے یہ کہتے یہ اس کے ریگریٹ، یہ اس کا آخری. اللہ اکبر. تو دیکھیں ینگ ایج اٹس ریئل. کئی واقعات ہیں، ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ معاف کرے، ایک امریکن بردر ہے، اس نے سنایا کہ اس کی کلاس فیلو اس کو وہ بڑا سمجھاتے تھے یونیورسٹی میں کہ حجاب نہ اتارو، حجاب کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے زبردستی کرایا جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے بڑا انہیں قائل کیا کہ دیکھو نہیں اللہ کے احکامات کے خلاف نہ، جو اللہ کا حکم ہے یہ. انہوں نے کہا دیکھو جی میری شادی ہو جانی اس کے بعد تو میں نے حجاب کرنا ہی ہے ساری، ٹھیک ہے تو ابھی مجھے انجوائے کرنے دو، مجھے ذرا لائف کو ایکسپیرینس کرنے دو، ایکسپلور کرنے دو، ٹھیک ہے نا، آئی وانٹ ٹو ڈو کلبنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ہی سیڈ ہم نے بڑا سمجھایا لیکن یہ کہ بس اللہ کی طرف سے اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا. شی وینٹ ٹو کلب اینڈ شی ڈائڈ رائٹ آؤٹ سائڈ. اس کو جو موت آئی وہ کلب کے باہر حجاب کے بغیر. تو دیکھیں کتنے ہمارے سامنے سائنس ہیں، کتنی عبرت ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑکا پورنوگرافی سپلائر تھا، مفتی مینگ نے پورا وہ سنایا اللہ معاف کرے. اور دیکھیں وہ اس نے کتنے لوگوں کو سپلائی کر دیا، اس کا کارڈ لگا ہوا تھا اس پہ جو سبسکرپشن ہوتی ہے، پھر اس کی طرف سے ای میلز دوسروں کو آتی تھی. مر گیا ینگ ایج، لیکن وہ چیز چل رہی ہے، پورن ای میلز جو ہے نا وہ جیسے کسی نے بڑی زبردست بات کی نا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ رکے نا، اور وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے برے اعمال جو ہیں وہ ختم نہ ہو. تو یہ انسان نے جب اس طرح کے کام کیے ہوں تو وہ رکتے نہیں. مطلب میں سوچتا ہوں یوٹیوب پہ جو میوزیشینز ہیں اور یہ جو ابھی اپنے ویوز پہ بہت فخر کرتے ہیں، مطلب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور یہ جتنے ویوز ہیں، یعنی کہ ابھی تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز فیم، ایز مونیٹائزیشن، لیکن اندازہ لگائیں کیا ان لوگوں کو خلد ہے، ایٹرنٹی ہے؟ نہیں ہے. یہ جب جائیں گے تو پھر یہ یہ ملینز، اللہ معاف کرے، واپس نہیں لے سکتے آپ ویڈیوز، آپ کے پاس کیسے کانٹینٹ واپس کر سکتے ہیں؟ گناہوں میں بدلیں گے. یعنی کہ یہ بڑی فکر کرنے والی بات ہے. سچ بات ہے، بہت فکر کرنے والی. پھر کچھ گڈ ڈیتھس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ، ایک اولڈ بابا جی ڈیتھ کے ٹائم پہ اونچی اونچی اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دی انہوں نے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا ان کی ڈیتھ ہوئی. یعنی میرے خیال میں وہ ہوں گے جو اذان دیتے ہوں گے مساجد میں، ان کو شوق ہوگا. تو دیکھیں انکانشیسلی وہی چیز جو ہے سامنے، سبحان اللہ. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سٹوری وہ بھی ایک شیخ نے سنائی کہ ایک بچہ تھا، اس کو قرآن حافظ تھا. اس کو نا امام مسجد نے کہا کہ بیٹے ماشاءاللہ تمہاری اب قرات بھی بہت اچھی ہو گئی، اور یہ کہ تمہارا قرآن بھی بڑا اچھا ہے، تو تم صبح فجر کی نماز کراؤ. کہتے وہ گھر آیا اتنا خوش، اپنے والد کو بتایا کہ ابو صبح میں نے فجر کی نماز کرانی. والد بھی بڑا خوش، ماشاءاللہ بیٹا یہ تو میری خواہش تھی. اور فجر کی نماز پہ والد اس بچے کو اٹھانے گیا کہ وہ بڑا خوش ہے، چلو اب ٹائم ہو گیا، بچہ فوت. یعنی جو لاسٹ اس کی انٹینشن تھی یہ خوشی تھی کہ میں نے جی فجر کی جماعت جو ہے نا وہ کرانی. سبحان اللہ. تو یس دیر آر اسٹوریز آف گڈ ڈیتھس. تو آپ کو میں چاہوں گا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی اسلاف کی لائف سے ہیونگ اے گڈ اینڈ یا کوئی عبرت ناک ایسی چیز، تاکہ ظاہر ہے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، تو آپ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیجیے. ٹائم لینے مجھے جو ایک سٹوری پتہ ہے وہ نہر پہ لاہور میں ایکسیڈنٹ ایک ہوا تھا، تو کسی نے نریٹ کی تھی کہ بائک پہ 3 دوست جا رہے تھے. تب نہر پہ جو نہر کی دوسری والی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو کافی وہ کھائی سی ہوتی تھی جو گراؤنڈ ابھی بھی ایسے ہے. وہ 3 دوست جا رہے تھے کہیں غالباً اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے، اور اگر بائک پہ جا رہے تھے اور دوست تھے تو غالباً وہ ارلی ٹینز میں ہوں گے یا 20s میں ہوں گے. اگین ڈیفائنگ دا پوائنٹ کہ جی ڈیتھ لیٹ آئے گی جب ہم بوڑھے ہوں گے، نہیں وقت دیکھ کے نہیں آتی ڈیتھ. صحیح. تو بائک ان کی کہیں اس کھائی میں گری، وہ گرے، اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بچ گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، باقی 2 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے، وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں. اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے،
لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک. میں بھی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں